دیکھیں ماں کی بددعا بھی بڑی رنگ لاتی ہے اور ماں کی دعا کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. ایک بزرگ تھے, میں نے کہا نا ابھی آپ نے سنا, میں نے کہا کہ اللہ رب العزت ماں کی ممتا اگر دعا کر دے تو ایک گنہگار کو اللہ ولایت کا مقام عطا فرماتا ہے, اور ماں اگر تڑپ کر کے بددعا کر دے تو اللہ ولایت سے معزول کر دیتا ہے, ولایت چھین لی جاتی ہے. ایک بزرگ تھے, بڑی دور دور تک ان کی ولایت کا شہرا تھا, ان کی ولایت کے ڈنکے بجتے تھے, لوگ ان کی ولایت کو تسلیم کرتے تھے. اچھا ایک دن ماں کی بارگاہ میں آئے اور کہا ماں مجھے اجازت دے, میں حج بیت اللہ کے لیے جانا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ اجازت کہاں کے لیے مانگ رہے ہیں؟ حج بیت اللہ کے لیے جانے کے لیے. ماں نے منع کر دیا, بیٹا نہ جاؤ, میرے پاس رہو, میرے پاس رہو میرے لال, مجھے تم سے جدائی کا غم گوارا نہیں, نہ جاؤ. اب اس بیٹے نے کہا ماں ہے, ماں نے کہا نہ جاؤ, لیکن اتنا بڑا کعبہ دیکھنے جانا ہے, چلو ماں نے کہہ دیا ہوگا میں چلا جاتا ہوں. نکل پڑے, رخت سفر باندھا, راستے کے سامان تیار کیے, ساری ضرورتوں کی چیزیں لی, نکل پڑے حج کے لیے. اب جب رات ہوئی نا تو سوچا اب تو رات ہو گئی ہے, اندھیرا ہو گیا, تو چلو گاؤں کی مسجد ہے, اسی مسجد میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں, پھر جب صبح کی سفیدی نمودار ہوگی پھر سفر شروع کر دیا جائے گا. اچھا گئے مسجد میں, اللہ کے ولی تھے, اللہ کے ولی کیا کرتے تھے؟ راتوں کو شب بیداری کیا کرتے تھے, اللہ کی عبادتوں میں مست رہا کرتے تھے. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سید, مشغول ہو گئے اللہ کی عبادت میں. ادھر ہوا یہ کہ گاؤں میں ایک چور آ گیا. کون آیا؟ چور. کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالا, چوری کی. جب لوگوں کو پتا چلا اس کے پیچھے لوگ دوڑے, اور وہ دوڑتا دوڑتا مسجد کے دروازے تک آیا, اور مسجد کے دروازے پر آنے کے بعد پھر وہاں سے کہاں غائب ہو گیا کسی کو نہیں پتا. تو لوگوں نے کہا کہ جب دروازے پر آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے مسجد کے اندر ہی ہوگا, چلو مسجد کے اندر جاتے ہیں. گئے مسجد کے اندر. اب مسجد کے اندر چور تو نہیں تھا, وہی اللہ کے ولی جن کی ولایت کا چرچا بڑی دور دور تک مشہور تھا, وہ مسجد میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے. لوگوں نے کہا دیکھو ابھی چوری کر رہا تھا, اب بچنے کے لیے اللہ کی عبادت کا سہارا لے رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے. لوگوں نے پکڑا, اور پکڑنے کے بعد ہاتھ پیر توڑ دیے, مار کے ہاتھ پیر توڑ دیے. ماں نے کہا بغیر اجازت کے گیا ہے نا, اللہ کسی عذاب میں مبتلا کر دیا. ماں نے تڑپ کر کے بددعا کر دی. ادھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا, ان لوگوں نے مار کے ہاتھ پیر توڑ دیے, آنکھیں نکال دی, آنکھوں سے نابینا ہو گئے. اور جب صبح ہوئی نہیں ہوا یہ کہ لوگوں نے ان کو پکڑا اور کہا یہ چور ہے, تو وقت کے حاکم کے پاس لے کر گئے, اور حاکم وقت نے سزا سنائی کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں, اس کی آنکھیں نکال دی جائیں, اس کے دونوں پیر بھی کاٹ دیے جائیں, یہ سزا ملی. اچھا ہاتھ پیر کاٹا گیا. ہاتھ پیر جب کٹ گئے نا تو اعلان کرنے, بادشاہ کی طرف سے ندا دینے والا, بانگ دینے والا اعلان کرتا ہے کہ وہ لوگوں دیکھو یہ چوری کی سزا ہے. یہ کیا ہے؟ چوری کی سزا ہے. تو اس اللہ والے کا دل تڑپ گیا, اس نے کہا وہ لوگوں یہ نہ کہو کہ چوری کی سزا ہے, ماں سے بغیر اجازت کے حج بیت اللہ کو جا رہا تھا, یہ اس کی سزا ہے. اللہ اکبر. لوگوں نے جب ان کی یہ آواز سنی, لوگوں نے ان کی جب یہ پکار سنی تو اللہ اکبر, لوگوں ان کے قریب آئے اور کہا یہ کون ہے. جب غور سے دیکھا گیا تو پتا چلا یہ تو فلاں گاؤں کے مشہور اللہ کے ولی ہیں. لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, یہ ہم نے کیا کر دیا, اب کرتے نہ کرتے کیا کرتے. انہیں اٹھایا اور اٹھا کر کے لا کر کے ان کے گاؤں میں چھوڑ دیا. اب یہ گاؤں میں سارے چلتے چلتے اپنے یوں ہی گھسکتے گھسکتے اس دروازے پر آتے, اپنے گھر کے دروازے پر آتے ہیں, اور آ کر کے دستک دیتے ہیں. اندر سے ماں کی آواز آتی ہے, کون؟ کہا میں مسافر ہوں, میں مسافر ہوں, کہیں
دنوں سے بھوکا ہوں, مجھے بھوک لگی ہے, کچھ کھانے کو ہو تو دے دو. اندر سے آواز آئی کہ تم اپنا تھوڑا آگے آؤ تاکہ میں تمہیں کوئی چیز دے دوں. تو کہا افسوس کہ میں چل نہیں سکتا, میرے دونوں پیر ہی سلامت نہیں ہیں. کہا پھر ہاتھ بڑھاؤ تاکہ تمہیں کچھ دے دوں. کہا افسوس کہ میرے ہاتھ بھی سلامت نہیں ہیں. کہا اگر میں تمہیں باہر آ کر کے, پردے کے باہر آ کر کے میں تمہیں اگر اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہوں تو ہمارے تمہارے درمیان حرمت کا مسئلہ آ جائے گا, حرمت کا معاملہ آ جائے گا. انہوں نے کہا ماں جی فکر نہ کریں, اللہ نے عذاب یہ مبتلا کیا ہے کہ میں دونوں آنکھوں سے بھی نابینا ہو چکا ہوں, میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا. اللہ اکبر. جب وہ ہاتھوں میں کھانا لے کر کے, ٹھنڈا پانی لے کر کے جب دروازے پر آئی, ماں نے اس بھکاری کا چہرہ دیکھا, اس مسافر کا چہرہ دیکھا, ماں کی ممتا تڑپ گئی. انہوں نے دیکھا یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میرا بیٹا ہی ہے. اللہ اکبر. ماں نے کہا پروردگار یہ تو نے اسے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے, تو نے اس کی اتنی بری حالت کروا دی ہے. اے پروردگار اب میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ اب مجھے جینے کی تمنا نہیں ہے بلکہ مجھے اور میری اولاد کو موت دے دے. ماں کا دعا کرنا ہی تھا کہ دونوں ماں اور بیٹے کو وہیں پر موت آ جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پتا چلا کہ ماں کی اجازت کے بغیر اگر اللہ کا ولی حج بیت اللہ کے لیے بھی جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی پکڑ فرماتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں گئے وہ لوگ جو جھوٹ بول کر کے ماں باپ کا دل توڑتے ہیں؟ کہاں گئے وہ لوگ جو ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں؟ کہاں گئے وہ لوگ جو ماں باپ کو در بدر کرتے ہیں؟ اگر اجازت کے بغیر اللہ کا ولی حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہو اور اس کی اتنی سخت پکڑ ہو سکتی ہے تو بتاؤ ماں کا دل توڑنے کی وجہ سے ہماری کیسی پکڑ ہو سکتی ہے؟ ہم کتنے بڑے مصیبت میں گرفتار ہو سکتے ہیں. لیکن افسوس کہ ہمیں ان باتوں کا تو اندازہ نہیں ہے.